وہ سردیوں کے دن تھے، آج سارا دن سورج خوب چمکا تھا، اس لیے عصر بہت مزے کی تھی۔ ہم دونوں کالج سے آئے تو سو گئے۔ عصر ٹائم اٹھے، نماز کے بعد میں چائے لایا، چائے پیتے ہوئے آدھی جمعہ بازار چلیں؟ سنا ہے بہت مزے کی چیزیں ہوتی ہیں۔ نہیں عمر یار، وہاں بہت رش ہوتا ہے، پھر کبھی چلیں گے۔ جہاں ہمارا ہاسٹل تھا وہاں سے تھوڑا دور جمعہ کے دن کافی بڑا جمعہ بازار لگتا تھا۔ نہیں نہ آدھی یار، آج ہی پلیز، آج موسم کتنا پیارا ہے۔ آخر اس نے مجھے منا ہی لیا اور ہم چلے جمعہ بازار۔ جیسے ہی ہم پہنچے خوب گہما گہمی تھی، ہر چیز کے سٹال سجے ہوئے تھے، سیلیں لگی تھیں۔ آدھی یہ دیکھ قلم دان، آپ کو چاہیے تھا نا ٹیبل کے لیے؟ آدھی اس سٹال پہ چلتے ہیں، میں نے چھوٹی عائشہ کے لیے ایئر کلپ کا پیک لینا ہے، اسے بہت شوق ہے۔ بھائی یہ پیک کتنے کا ہے؟ 50 کا پورا پیک ہے۔ بھائی اتنا مہنگا؟ بھائی مہنگا ہے تو نہ لیں۔ اتنے میں ایک لڑکی اور اس کی ماں تھی شاید آئیں۔ اس لڑکی نے بھی ویسا کلپ پیک اٹھایا۔ بھائی اس طرح کا سیم پیک پنک کلر میں ہوگا؟ عمر نے جو ہاتھ میں اٹھایا تھا وہ پیک پنک ہی تھا۔ نہیں باجی، جو پنک تھا وہ تو بھائی آلریڈی لے چکے ہیں۔ انہوں نے عمر کو دیکھا، ایسے جیسے آنکھوں سے کہہ رہے ہوں بھائی پلیز کیا یہ مجھے مل سکتا ہے؟ عمر نے بھی اس التجائیہ نگاہ کو بھانپا اور پنک والا رکھ کے ریڈ اٹھا لیا۔ اب وہ عمر تھا، عورت کی عزت چاہے میڈیکل کالج ہو یا سڑک، ہر جگہ یکساں۔ اوے عمر، ابھی تک کن خیالوں میں گم ہے؟ وہ تو کب کے چلے گئے؟ آدھی یار، اللہ جی نے انہیں کتنا خوبصورت بنایا تھا۔ اس لڑکی نے ابایا پہنا تھا اور اوپر سب سکارف، اور عمر کے دل میں ابایا والی لڑکی کی عزت ویسے ہی بڑھ جاتی تھی اور وہ پہلے بھی تعریف کرتا تھا ایسی لڑکیوں کی۔ اچھا ابایا کی وجہ سے؟ نہیں یار، وہ بات نہیں ہے۔ اس کی آنکھوں سے حیا نہیں دیکھی آپ نے؟ اور چہرے کی سادگی اور معصومیت؟ آدھی میں نے ایسی معصومیت اور سادگی بھرا چہرہ پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ میں حیران تھا کہ عمر نے تو آج تک ایسی باتیں نہیں کی تھی۔ اچھا صحیح ہے، ایک بار اب دیکھ لیا نا ایسا چہرہ، اب وہ پتہ نہیں کہاں نکل گئے ہوں گے، اور اب وہ کبھی نظر نہیں آنے والے پوری زندگی۔ ہم مختلف سٹالز پہ قیمتیں پوچھتے پوچھتے اور چسکے لیتے لیتے جب تھک گئے، چل عمر آ گنے کا جوس پیتے ہیں۔ ہاں آدھی آپ پلا رہے ہو؟ چل ٹھیک ہے میں ہی پلا دیتا ہوں۔ عمر وہ سامنے دیکھ، سامنے وہی لڑکی اور اس کی امی جوس پی رہی تھی۔ آدھی آؤ چلتے ہیں، وہ ادھر ہی دیکھ رہے ہیں، وہ سمجھیں گی کہ ہم ان کا پیچھا کر رہے ہیں، انہیں اچھا نہیں لگے گا۔ جناب اتنا خیال، لیکن ہماری تو یہ نیت نہیں تھی نا۔ آدھی دیکھ تو صحیح، اللہ جی نے انہیں کتنا خوبصورت بنایا۔ اچھا عمر، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دوبارہ دکھا دیا نا، بس اب بھول جا، اب زندگی میں وہ دوبارہ کبھی نظر نہیں آنے والی۔ ہاں یار یہ تو ہے۔ رات کو عمر بہت خوش تھا، اس نے گول گپے بھی کھلائے تھے۔ عمر اللہ کرے تجھے وہ روز دکھائی دے اور آپ مجھے یوں ہی گول گپے کھلاؤ۔ ڈن۔ جب جب وہ دکھائی دیں گے اس دن گول گپوں کی پارٹی میری طرف سے۔ ہاں پھر تو نہ کھلانے والی بات ہوئی۔ رات عشاء کی نماز کے بعد، عمر تجھے ایک بات بتاؤں؟ ہاں جی۔ اگر کوئی بھی چیز زندگی میں اچھی لگے اور تمہارے دل کا کوئی خانہ یہ طلب کر رہا ہو کہ کاش مجھے مل جائے، تو اللہ جی سے شدت سے مانگو اور اپنی نیت کو ٹھیک رکھنا۔ اگر تمہاری نیت ٹھیک ہوئی اور لگن پرعزم تو اللہ جی تمہیں منزل تک ضرور لے جائیں گے۔ عمر یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کی نیت بھی ٹھیک تھی اور آپ نے سچے دل سے شدت سے کوئی چیز رب جی سے مانگی ہو اور وہ آپ کو نہ ملی ہو۔ اگر وہ چیز آپ کے لیے فائدہ مند نہ بھی تھی تو آپ کی ٹھیک نیت کے صلے کے طور پر اسے آپ کے موضوع بنا دیا جاتا ہے، کیونکہ اس ذات کے ہاں نیتوں کا صلہ اعمال سے بھی زیادہ ہے۔ آدھی یہ اصول تو چیزوں کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ دعاؤں اور اچھی نیتوں کے صلے کے طور پر کوئی اچھی چیز دے سکتے ہیں، آپ کو خوشیاں مل سکتی ہیں۔
اللہ جی سے چیزیں مانگی جا سکتی ہیں، انسان تھوڑی نا۔ اب میں کسی انسان کو دعاؤں میں شدتوں سے مانگوں، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ میں اس کے لیے موافق نہ ہوں، اسے میرے سے نفرت ہو، وہ میرے جیسوں کو ناپسند کرتا ہو، تو اللہ جی میری دعائیں قبول کر کے اس کے ساتھ زیادتی تو نہیں کریں گے نا، کیونکہ اللہ جی تو کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے۔ امر یہی تو بات ہے، اللہ تعالیٰ سے سب کچھ مانگا جا سکتا ہے، ہاں انسانوں کو بھی۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ تم اس کے لیے نامناسب ہو، اسے آپ جیسے اچھے بھی اچھے نہ لگتے ہوں، لیکن جب آپ اسے رب جی سے شدتوں سے ٹھیک نیتوں کے ساتھ مانگو گے تو وہ ذات تمہیں ہر لحاظ سے ان کے لیے مناسب بناتی جائے گی۔ تمہاری اچھی نیتوں کے صلے کے طور پہ یا تو تمہیں ان کی پسند کے مطابق ڈال دے گا یا تو ان کی پسند ناپسند کو تمہاری پسند ناپسند جیسا کر دے گا، اور تم دیکھنا تمہیں ہر لحاظ سے مناسب کر دے گا ان کے لیے۔ اور دوسری بات امر، خود کو اتنا مخلص اور کھرا کر دو کہ تم ہی اس کی دعاؤں کا ثمر بن جاؤ، اس کی دعاؤں میں مانگا جانے والا شخص بن جاؤ جو وہ اکثر اپنے رب سے مانگا کرتی ہو، کیونکہ ہر شخص اپنی زندگی کے لیے مخلص اور سچا شخص ہی مانگتا ہے، لیکن عادی اب تو وہ کبھی نظر نہیں آئیں گے۔ پتہ کون تھے، کیا نام تھا، ہمیں تو کچھ نہیں پتا، اب تو ان کو دوبارہ نظر بھی آنا ناممکن ہے۔ امر یہی تو بات سمجھا رہا ہوں، بس مادی ذرائع سے توقعات چھوڑ دو، اب کی بار بس مانگو سچی لگن سے، ایسے امید سے مانگو جیسے امتحان میں کامیابی کی دعا مانگتے ہو، جیسے بیماری سے شفا کی دعا مانگتے ہو، جیسے باقی خواہشیں رب سے کرتے ہو پورے ہو جانے کی یقین سے، ایسے ہی یہ خواہش بھی رکھ دو، اور پھر خود کو نکال دو اس معاملے سے، ہاتھ پیر مارنا چھوڑ دو، اور یہاں تک کہ سوچنا بھی چھوڑ دو، پھر دیکھنا رب جی کیسے ذرائع پیدا کرتے ہیں، کیسے معجزات ہوتے ہیں۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ امر خود کو سنوار رہا ہے، خود کو مناسب اور کھرا کر رہا تھا۔ یوں ہی دن گزرتے گئے، وہ ایک دن کالج بس نکل گئی، ہم دونوں نے بائک پہ ہی جانے کا سوچا، سردی تھی اور میڈیکل کالج شہر سے باہر کافی دور، پہلا آدھا سفر میں نے چلایا اور اب امر چلا رہا تھا۔ کالج سے تھوڑا دور سڑک کے کنارے ایک لڑکا ہاتھ کے اشارے سے رکنے کا کہہ رہا تھا۔ امر یار مت روک، جانے دے، پہلے کافی لیٹ ہو چکی ہے، چلتے ہیں یار۔ واہ عادی، خود ہی کہتے ہو کہ مناسب اور آسانیاں بانٹنے والا بناؤ، اور خود اب نکلنے کا کہہ رہے ہو۔ ہاں چھوٹے، کیا ہوا؟ بھائی وہ ہم ماموں کے گھر گاؤں جا رہے تھے کہ یہاں آ کے پیٹرول ختم ہو گیا اور اب کوئی پیٹرول پمپ بھی نہیں نزدیک۔ چل ٹھیک، آپ یہیں رکو، ہم لے آتے ہیں۔ ہم واپس مڑے۔ امر یار اتنا بھی خود کو اچھا نہ کرو، کالج سے پہلے لیٹ ہو رہی تھی۔ اچھا عادی، یہ لاسٹ، یہ لیں چھوٹے۔ بھائی بہت شکریہ۔ بھائی کتنے ہو گئے پیسے؟ رہنے دے، کبھی آپ بھی کسی کو پیٹرول ڈلوا کے دے دینا جو مجبور کھڑا ہو یوں سڑک کے کنارے۔ جی بھائی ضرور، میرا آپ سے وعدہ۔ چل چھوٹے، ہمیں لیٹ ہو رہی ہے، ہم چلتے ہیں۔ آپ ہی آ جائیں، چلتے ہیں۔ سڑک کے کنارے لگے پیڑ کے پیچھے سے جو آپ ہی نکلی، سانسیں رک گئی میری، دل کی دھڑکن تیز، اتنی کہ آواز کانوں کو سنائی دے رہی تھی۔ میرا یہ حال تھا یہ معجزہ دیکھ کے، اور جس کے لیے یہ معجزہ کیا جا رہا تھا اس کا کیا حال ہوگا؟ وہی ابایا، اسی طرح سے سٹولر کو پورے چہرے کے گرد لپیٹا ہوا۔ آج تو ان کی آنکھوں سے بھی حیرت نظر آ رہی تھی کہ تیسری بار کوئی تو ہے جو ملا رہا ہے، یہ تو بائی چانس نہیں ہو سکتا۔ انہیں کیا پتا تھا کہ تہجد میں سچی نیتوں کے ساتھ انہیں رب جی سے شدتوں سے مانگ رہا ہے۔ راستے میں حیران تھا، مجھے اتنا تو پتا تھا کہ اچھی نیتوں اور اعمال کے صلے ملتے ہیں، لیکن اتنے جلدی؟ پورے راستے ہم ایک دوسرے کو نہ بلا سکے، بولنے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں، نہ میرے پاس اور نہ عمر کے پاس۔ لیکچر میں 20 منٹ لیٹ تھے، لہذا پورا لیکچر باہر کھڑے ہو کے سنا تھا۔ آخر میں سر کو رحم آ گیا، میں نے اپنی اٹینڈنس تو لگائی ہی تھی، ساتھ چپکے سے اپنے ایک دوست کی پروکسی بھی لگا لی۔ اگلے لیکچر میں مجھے ہنسی آ گئی۔ آدھی آپ ہنس کیوں رہے ہیں؟ ہنسی اس بات پہ آ گئی کہ آج گول گپے پھر آپ کو کھلانے پڑیں گے۔ جی مجھے یاد ہے،
آج پھر پارٹی ہوگی۔ دن یوں ہی گزرتے گئے۔ اب تو عمر کی دعاؤں میں یقین کی طاقت بھی شامل ہو گئی تھی، کیونکہ معجزات ہمارے ایمان کو بڑھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسے حوصلہ دیا تھا کہ تھکنا مت اور شدتوں سے مانگنا، میں تمہاری سب سن رہا ہوں۔ پھر پروف قریب آ گیا اور ہم کچھ مصروف ہو گئے۔ اس ویک عمر گھر چلا گیا، لیکن میں حوصلے رہا۔ رات کو عمر نے فون کیا، آدھی یار صبح بہت بورنگ ہے، ابو کے ساتھی پروفیسر کی بیٹی کی شادی ہے اور ابو جی کو لے کر جانا ہے اور سارا دن وہاں۔ چل کوئی نہیں، عمر ابو کو ضرور لے جانا اور اچھے سے کھانا۔ اتوار کو ابھی میں تو سویا تھا کہ 12 بجے عمر کی کال آ رہی تھی، اور پہلے بھی 2 مس کال آئی پڑی تھی۔ السلام علیکم، سوری عمر ہوں، میں تو ابھی سویا تھا۔ آگے سے کسی نے کوئی جواب ہی نہ دیا۔ عمر کیا ہوا؟ یار سوری، سچی میں سویا تھا، بولو جواب کیوں نہیں دے رہے؟ عمر، آدھی کیا جواب دوں؟ وہ رو رہا تھا۔ عمر کیا ہوا؟ آپ رو کیوں رہے؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ آدھی آپ ٹھیک کہتے تھے، اللہ تعالیٰ سب سے اچھی چال چلنے والا ہے۔ عمر ہوا کیا ہے؟ آدھی میں تو اس قابل بھی نہ تھا جتنی اللہ جی اپنی محبت مجھ پہ نشاور کر رہے ہیں۔ آدھی پتہ ہے جس شادی پہ ہم آئے ہیں وہ ان کے بھائی کی ہی شادی ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر سے ان کو میرے سامنے لائے ہیں۔ کس کو سامنے لائے عمر؟ مجھے نہیں سمجھ آ رہی۔ آدھی وہی کیا؟ وہ پھر آپ کے سامنے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں اس بے عمل وائس کی طرح حیران تھا جو سب کو مختلف وظائف بتاتا تھا لیکن خود کو یقین نہ ہوتا تھا۔ آدھی یہ ممکن تو نہیں، لیکن اسے کوئی ذات میرے لیے ممکن بنا رہی ہے اور ساری سٹوری کو میرے حق میں لکھ رہی ہے۔ آدھی وہ ذات مجھے بتا رہی ہے کہ دیکھ، جب تو نے اپنی خواہشوں کو میرے تابع کیا تو کیسے میں نے تیری ساری کی ساری خواہشیں پوری کر دی۔ وہ پروفیسر امجد کی بیٹی ہیں اور رمین نام ہے ان کا۔ اچھا اب تو آواز ٹھیک کر، شام تک واپس آ جا۔ آدھی آج تو وہ بھی مجھے دیکھ رہی تھی اور واضح پتہ چل رہا تھا کہ بہت حیران ہوں جیسے۔ آدھی وہ یہ نہ سوچ رہی ہو کہ میں ان کا پیچھا کر رہا ہوں۔ نہ عمر، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ جو ذات آپ کی کہانی لکھ رہی ہے نا، آپ کی اچھی نیت کی وجہ سے ان کے دل میں ایسے شبہات پیدا کر ہی نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی محبت خود بخود لوگوں کے دلوں میں پیدا فرما دیتے ہیں۔ آدھی انہوں نے آج بھی سکارف لیا ہوا تھا، شادی والے دن بھی۔ بس اللہ جی پاکیزہ لوگوں کے لیے پاکیزہ لوگ بھیجتے ہیں، یہ اللہ جی کا قانون ہے۔ عمر آج تو پھر گول گپا پارٹی۔ شام تک ہاسٹل آ جاؤں گا۔ چل ٹھیک ہے عمر، بس خیال رکھنا متلاشی نگاہ نیت سے لڑ کے محبت کے اصول نہ توڑنے پائے، ورنہ محبت کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اور پتہ ہے نا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہوتا ہے۔ آدھی نگاہوں اور نیتوں میں اتنی ہمت نہیں ہے اور نہ ہی ان کو اتنا آوارہ چھوڑا ہوا ہے کہ کہیں بھی بیٹھ جائیں۔ آپ کے ساتھ نے ان کی بہت اچھی تربیت کی ہے۔ بس عمر پھر دیکھنا کہانی لکھنے والی ذات کیسے تمہارے کردار کا ساتھ دیتی ہے اور نتیجے کو تمہارے حق میں کرتی ہے۔ شام کو عمر ہاسٹل لوٹ آیا تھا۔ وہ بہت خوش اور مطمئن دکھائی دے رہا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ یہ ساری خوشیاں اسے صلے کے طور پہ مل رہی تھی۔ پھر دن گزرتے گئے۔ عمر کوئی عاشقوں کی طرح ہر ٹائم اسے یاد نہیں کرتا رہتا تھا اور نہ ہی اس کی جدائی میں شعر و شاعری، لیکن اس کی پوری توجہ خود کو اچھا سے اچھا بنانے میں تھی۔ وہ پڑھائی میں بھی پہلے سے زیادہ توجہ دے رہا تھا تاکہ ایک اچھا ڈاکٹر بن سکے۔ محبت ہو تو ایسی جو آپ کو ایک اچھا انسان بنا دے، رب جی پر آپ کا یقین بڑھا دے، اس کی محبت اور قربت عطا کر دے۔ اور پھر 3rd ایئر کا رزلٹ آیا۔ عمر کی امی جی نے دعوت کی، پلان کے مطابق میں نے ساری بات کرنی تھی ان سے۔ میں نے ساری بات بتائی، سچ سچ۔ وہ ماں تھیں، مان گئی۔ ابو کو پتہ چلا تو وہ ان کی فیملی کو اچھے سے جانتے تھے، وہ بھی مان گئے۔ جذبات سچے ہوں تو اللہ تعالیٰ راہیں خود بخود ہموار کرتے جاتے ہیں۔
اب مسئلہ تھا ان کی رائے کا، ان سے پوچھنے کا کہ کہیں زبردستی بھی نہ ہو، وہ کہیں اور نہ چاہتی ہوں۔ اب رابطے کا کوئی ذریعہ نہ تھا، جیسے ہم نے موبائل نمبر حاصل کیا یہ ایک الگ سٹوری ہے، پھر ہمارا وہ ایک ہفتے کی اثر، ان کو میسج کرنا، السلام علیکم، مجھے یوں آپ کو میسج نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن بات ضروری تھی، میں عمر جو 4 دفعہ آپ کے سامنے آ چکا، مجھے کہنا بھی نہیں تھا، بے شرموں کی طرح کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہتا ہوں، امی اور ابو بھی راضی ہیں، وہ بات کریں گے آپ کے گھر والوں سے، لیکن اس سے پہلے آپ کی اجازت بہت ضروری تھی، اور آپ کی خواہش کا پوچھنا بھی، کیونکہ شاید آپ میرے جیسا شخص نہ چاہتے ہوں، لیکن آپ سے وعدہ ہے کہ خود کو ویسا بناؤں گا جس میں آپ کی اور اللہ جی کی خوشی ہو۔ آپ کے جواب کا منتظر، عمر۔ شام تک ان کا کوئی رپلائی نہ آیا۔ آج پہلی دفعہ عمر بے چین نظر آ رہا تھا۔ آخر اسی بے چینی اور انتظار میں دونوں جلدی سو گئے۔ رات 11 بجے عمر نے مجھے جگایا، اس سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ ان کا رپلائی آیا تھا، بس اتنا لکھا تھا، وعلیکم السلام۔ جی میں نے اپنے سارے فیصلے اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو بھی میرے لیے فیصلہ کریں گے میرے لیے بہت اچھا ہوگا اور مجھے ہر صورت قبول ہوگا۔ شکر کے آنسو تو میری آنکھوں میں بھی تھے۔ بات اگر اللہ جی کے فیصلے پہ چھوڑ دی گئی تھی تو امید تھی اور حوصلہ بھی، کیونکہ رب جی کے تو سارے فیصلے ہمارے حق میں آ رہے تھے۔ ایک بات آج سمجھ آ گئی تھی کہ اپنے معاملات اللہ جی پہ چھوڑ دیے جائیں تو فیصلے ہمارے فیصلوں سے بہت اچھے آتے ہیں۔ پھر واقعی اللہ تعالیٰ نے عمر کو وہ عطا کر دیا جس کی انہیں طلب تھی، جو ان کی خواہش تھی، کیونکہ اس نے اپنی خواہشوں کو تابع کیا رب کی خواہشوں کے۔ پھر ان کی خواہشوں کی تکمیل کا وعدہ تو رب جی 1400 سال پہلے کر چکے تھے، لیکن اگر تو نے سپرد کر دیا اس کے جو میری چاہت ہے تو میں تمہیں وہ سب کچھ دے دوں گا جو تیری چاہت ہے۔ فائنل ایئر میں رمین اور عمر کا نکاح ہو گیا۔ یوں ہی سردیوں کی دھندلی شام کالج کے ہاسٹل کی چھت پہ بیٹھے تو عمر، رمین بھابھی کو یہ ساری سٹوری میں خود سناؤں گا، آپ نے نہیں سنانی، ٹھیک ہے؟ جی آپ ہی سنائیے گا۔ اور دیکھو عمر، سورج ڈوبتے کتنا حسین لگتا ہے یار۔ ناظرین آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ اپنی آراء سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے پلیز سبسکرائب ضرور کر لیجئے، اور اس طرح کے مزید بہترین تحریروں کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ شکریہ۔